بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کہ ہم دین اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے، یہ ہمارا نظام زندگی ہے، ہم اسی کو نظام زندگی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے تو ہیں، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی صبح و شام کے اندر ایک دوسرا نظام زندگی وہ کیا ہے؟ وہ غالب ہے، وہ مسلط ہے، وہ برپا ہے، اور اس کیفیت اور اس صورتحال کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کیا ہے؟ رضامند ہے اور مطمئن ہے۔ سورہ ممتحنہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 4، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی علیہم السلام ان کے حوالے سے اسی چیز کو ذکر فرمایا، ان کے سیرت اور کردار کا ایک نقشہ کھینچا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک طرح سے اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں پہ مخالفت ہو، جہاں پہ قرآن اور حدیث کی ضد ہو، جہاں پہ قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں شریعت کی کیا ہو؟ سراسر مخالفت ہو، وہاں پہ آپ کی الفت اور محبت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر منافقانہ رویہ۔ آج مغربی نظام ہم پر کیا ہے؟ مسلط ہے، اور ہم کیا ہیں؟ اس کے نیچے محکوم ہیں، وہ حاکم اور ہم محکوم۔ ان کا سارا نظام ہمارے نظام کے اوپر، ہمارے نظام زندگی کے اوپر کیا ہے؟ مسلط ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم منافق ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ بھائی اور دوستوں، سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو سیرت کا ذکر فرمایا، سیرت کو جو بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، جو اسوہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو حیات ہے، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام، تو ان کی سیرت اور کردار سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کے منافی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ایمان کی ضد کہلاتی ہیں، اس کی مخالف کہلاتی ہیں۔ مختلف مصنفین کرام نے ان چیزوں کا اپنی کتب کے اندر ذکر کیا۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مختلف کتب کے اندر اسی چیز کو بیان کیا کہ منافقت کسے کہتے ہیں، منافقانہ رویے سے مراد کیا ہے، تناقض کسے کہتے ہیں، اور یہ جو ہماری زندگی کے اندر تناقض اور تضاد ہے اس سے مراد کیا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ منافقانہ رویے سے مراد کیا ہے؟ ویسے یوں تو منافق اسے کہتے ہیں کہ جو باہر سے کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور، اگر سادہ الفاظ کے اندر بیان کریں۔
لیکن اس وقت ہمارا منافقانہ جو رویہ ہے، آخر وہ کون سا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم منافق کہلاتے ہیں؟ منافقانہ رویے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہو، جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہو، اس کے برخلاف ایک دوسرا نظام زندگی، ایک دوسرا دین جو دین باطل ہو، اس کو اپنی زندگی کے صبح اور شام کے اندر حاوی پاتا ہو، اسے مسلط پاتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر راضی ہو، رضامند ہو اور مطمئن ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ رویہ۔ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک مسلم اور ایک مومن، وہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ دین اسلام کا۔ وہ دین اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک اللہ رب العالمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی رسالت کا قائل ہے، یہ اس کا ایک عقیدہ ہے اور اس کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین اسلام کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے۔ اب ایک اس کا جو دعویٰ ہے وہ دین اسلام کی پیروی کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظام زندگی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا نظام ہے کہ جو اس دین کے کیا ہے؟ مخالف ہے، جو اس دین کی ضد ہے، جو اس دین کے برخلاف آ کے کھڑا ہوا یا کھڑا کیا گیا۔ تو وہ جو دوسرا نظام زندگی اس کی زندگی کے اندر ہے، اس کی صبح و شام کے اندر ہے، وہ اس پر راضی اور مطمئن رہے، وہ اس کو بدل کر اپنے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوشش بھی کرے تو اس کی کوشش صرف اور صرف یہ ہو، اس غرض سے ہو کہ اس فاسقانہ نظام زندگی کو بدل کر ایک دوسرا فاسقانہ نظام زندگی لے کر آئے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ رویہ۔ اب دیکھ لیجئے آج کی صورتحال کیا ہے۔ پوری امت مسلمہ، پوری کی پوری امت مسلمہ وہ اس چیز پر دعویٰ ہے، مدعی ہے کہ ہم دین اسلام کی اتباع کرنے والے ہیں، دین اسلام ہمارا دین ہے، یہ ہمارا نظام زندگی ہے، ہم اسی کو نظام زندگی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمجھتے تو ہیں، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی صبح و شام کے اندر ایک دوسرا نظام زندگی، وہ کیا ہے؟ وہ غالب ہے، وہ مسلط ہے، وہ برپا ہے، اور اس کیفیت اور اس صورتحال کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ کیا ہے؟ رضامند ہے اور مطمئن ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ منافقانہ رویہ۔ سورہ ممتحنہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 4، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی علیہم السلام، ان کے حوالے سے اسی چیز کو ذکر فرمایا، ان کے سیرت اور کردار کا ایک نقشہ کھینچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تحقیق ابراہیم اور اس کے جو ساتھی ہیں، ان کی جو زندگی ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اس طرح سے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم تو تم سے کیا ہیں؟ بیزار ہیں، ہم تم سے کیا ہیں؟ لا تعلق ہیں، ہمارا کسی قسم کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ انا براء منکم وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ہم اس سے بھی کیا ہیں؟ بیزار ہیں، یعنی کہ بت۔ نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے، ہم کیا ہیں؟ بیزار ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے دیکھیے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارے کیا کرتے ہیں؟ منکر ہیں،
ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، تمہارا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ابراہیم اور علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تمہارا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب دشمنی شروع ہو چکی ہے، والبغضاء، اور بغض اور سختی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اب اس میں ابداً کے الفاظ بھی آئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے کس طرح سے بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں کس طرح سے کیا کیا؟ بائیکاٹ کیا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے جس دین کو تم مانتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو ہم اس سے بیزار ہیں، لا تعلق ہے، نہ تمہارا ہمارا تعلق تم سے ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اپنے والد ہیں، اپنا خاندان ہے، اپنا سماج ہے، اپنا پورا کا پورا معاشرت ہے، نظام زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہمارے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ ہے، اس میں تمہارے لیے ایک پیغام ہے، اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، اس میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وقت کا جو نظام تھا، جو نظام باطل تھا، جو دین اسلام کے برخلاف تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بائیکاٹ کیا اور اسے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کیا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے کہ انسان کیا کرے جب اس کی زندگی کے اندر کافرانہ نظام آئے، جب اس کی زندگی کے اندر مختلف ازم جو ہیں، سوشلزم اور جتنے دیگر ازم ہیں، ان کی مخالفت کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، جب الہاد کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پر عمل۔ اسی طرح سے سورۃ المجادلہ 28ویں سپارے کی جو پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر غالباً 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ایسے لوگوں کو نہ پائیں گے کہ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں حقیقی معنوں میں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس حالت میں نہ پائیں گے؟ یوادون، محبت کرتے ہوئے، الفت رکھتے ہوئے، کن لوگوں سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، جو حدود سے ہیں، ان سے تجاوز کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے آپ نہ پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی، احکام کی نافرمانی کرنے والے، وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ان کے اپنے والد ہی کیوں نہ ہوں، اپنے آبا، اپنے بھائی کیوں نہ ہوں، اپنی اولاد کیوں نہ ہو، ابناءہم، اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک طرح سے اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی جہاں پہ مخالفت ہو، جہاں پہ قرآن اور حدیث کی ضد ہو، جہاں پہ قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں شریعت کی کیا ہو، سراسر مخالفت ہو، وہاں پہ آپ کی الفت اور محبت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر منافقانہ رویہ۔ بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو، چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہاری اہلیہ ہوں، تمہارے عزیز و اقرباء ہوں، تمہارے چاہنے والے ہوں، تمہارا لیڈر ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے، مخالف ہے، اس کی تعلیمات کی مخالفت ہے، چاہے وہ نظام ہو، اس کو قطعاً نہیں بھولنا، چاہے وہ نظام ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے، اس کے برعکس ہے، اس کی ضد میں ہے، تو آپ کا اس سے بائیکاٹ کرنا، یہ تمہارا جو کلمہ لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो तुम पढ़ते हो, इसका एक लाजमी तकाजा है। अब ये दोनों नक्शे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सूरतुल मुम्तहिना और सूरतुल मुजादला के अंदर खींचे हैं, इनके अंदर मेरे और आपके लिए क्या है, एक उसवा है, एक नमूना है, एक मॉडल है। अब ये चीज़ हुई एक मुनाफिकाना रवैया कि जिसको इंतहाई इख्तिसार के साथ हमने समझा। तो मुनाफिकाना रवैया किसे कहते हैं कि एक इंसान एक दीन की इत्तिबा, एक दीन की पैरवी का दावा करता हो, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा निज़ाम ज़िंदगी उसको भी क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो, और उसके मुसल्लत और बर्पा होने में वो क्या हो, राज़ी और मुतमईन हो। जिस तरह से कि आज हम क्या हैं, मुतमईन हैं। आज मगरबी निज़ाम हम पर क्या है, मुसल्लत है, और हम क्या हैं, उसके नीचे महकूम हैं। वो हाकिम और हम महकूम। उनका सारा का सारा निज़ाम हमारे निज़ाम के ऊपर, हमारे निज़ाम ज़िंदगी के ऊपर क्या है, मुसल्लत है। लेकिन हम क्या हैं, खुश और मुतमईन दिखाई देते हैं। तो समझ लीजिए कि हम मुनाफिक। हाँ, अगर इस सूरत से हट कर अगर हम जिद्दोजहद करते भी हैं कि जो मगरबी निज़ाम है ये हट जाए, लेकिन इस गर्ज से कि एक दूसरा निज़ाम आए, एक दूसरा बाग़ियाना और फासिकाना निज़ाम आए कि जिसको हम क्या करते हैं, चाहते हैं, चाहे हमारा कोई लीडर है, तो ये भी क्या है, ये भी मुनाफिकाना रवैया है। मुखलिसाना रवैया वो है, इखलास पर मबनी रवैया वो है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा हम वक्त उसकी जिद्दोजहद और कोशिश हो कि ये जो बाग़ियाना और फासिकाना निज़ाम ज़िंदगी है, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसको क्या किया जाए, हटाया जाए। इसके लिए जिद्दोजहद करे सुबह शाम, और उसी के लिए उसकी ज़िंदगी के अंदर सही और कोशिश करे, और उसी के लिए उसकी सारी के सारी क्या हो, जिद्दोजहद हो। तो तब ये कहा जा सकता है कि इस शख्स का, चाहे वो गिरोह है, चाहे वो तहरीक है, चाहे वो किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला कोई इज्तिमा है, उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मुखलिसाना रवैया है।